علم نجوم سیکھنا پیش گوئی کرنا کیسا ہے؟ علم نجوم سیکھنا غلط ہے یا اس پر یقین رکھنا غلط ہے؟ نیز یہ جو پیش گوئیاں کی جاتی ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ اسی طرح استخارہ کر کے جو پیش گوئی کی جاتی ہے اس کا بھی حکم بتا دیں۔ منصور صاحب بہاولپور سے۔ علم نجوم سیکھنا بھی حرام ہے، نجومی کے پاس جانا بھی حرام، اس سے خبریں پوچھنا بھی حرام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جو علم نجومیوں کے پاس آئے گا تو اس نے اللہ کا انکار کیا، یعنی اس کتاب کا انکار کیا جو اللہ نے نازل کی ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ دوسرا، یہ علم نجوم کوئی علم ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک تو نجوم کا علم وہ ہے جس کو فلکیات کا علم کہا جاتا ہے، جس سے سمت قبلہ معلوم ہوتی ہے، جس سے نمازوں کے اوقات پتہ چلتے ہیں۔ وہ علم تو سائنسدان سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے، دینی مدرسوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو علم نجوم ہے نا، ستارے دیکھ کے اندازہ لگانا اگلا ہفتہ ایسا رہے گا، تو ان کو بیچاروں کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا ان کا اپنا ہفتہ کیسا رہے گا۔ تو ستاروں کا کوئی اثرات نہیں ہے انسانی زندگی کے فیوچر سے، مستقبل سے۔ مستقبل کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، حتیٰ کہ کسی مقرب فرشتے، کسی مقرب نبی کو بھی اللہ نے یہ علم نہیں دیا۔ تو یہ خالصتاً اللہ کے پاس ہے، لہذا اس علم پر یقین رکھنا غلط نہیں ہے، شرک ہے، گناہ کی بات ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ جی استخارہ کر کے جو پیش گوئی کی جاتی ہے اس کا حکم بتا دیں، تو استخارہ کر کے تو کوئی پیش گوئی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ استخارے میں تو دعا ہے، اے اللہ یہ کام تیرے علم میں میرے لیے بہتر ہے تو کر دے۔ یہ جو دعا مانگی جاتی ہے نا استخارے میں، اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی۔ اے اللہ تیرے علم میں یہ کام اگر میرے لیے بہتر ہے تو مقدر کر دے، یعنی ہو جائے بس یہ کام، اور میرا دل ادھر ہی چلا جائے بس، اور اگر یہ بہتر نہیں ہے تو اس کو ہٹا دے، یعنی گویا میں کرنا بھی چاہوں تو نہ ہو سکے۔ تو یہ دعا ہے، اس میں اللہ سے مشورہ نہیں ہے۔ مشورے کو عربی میں استشارہ کہتے ہیں، اور یہ لفظ ہے استخارہ۔ استخارہ خیر طلب کرنا، مشورہ طلب کرنا نہیں ہے۔ تو اس لیے استخارے میں نکلتا بھی کچھ نہیں ہے، اور استخارے سے پتہ بھی کچھ نہیں چلتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے جی پھر استخارے کا فائدہ کیا؟ تو استخارے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ آپ جو بھی کچھ کریں گے تو اللہ سے امید ہوتی ہے کہ اب اللہ کی مدد بھی اس میں شامل حال ہے، اللہ آپ کو غلط فیصلے سے بچائے گا، بشرطے کہ آپ صحیح فیصلے کے اور دوسرے قواعد پورے کریں۔ مثال کے طور پر جب کوئی کام کا آپ ارادہ کریں تو شریعت میں سب سے پہلے حکم ہے یہ دیکھو کہ وہ کام حرام تو نہیں ہے، آپ نے دیکھ لیا بھائی حرام نہیں ہے۔ نمبر 2، اس کام میں رزق تو نہیں ہے، دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے۔ یعنی استخارہ سے پہلے کی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں میں، لوگ ڈائریکٹ استخارے پہ آتے ہیں، اس سے پہلے کے کام نہیں کرتے۔ تو استخارے سے پہلے کی چیز یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے حرام تو نہیں ہے، نہیں جی حرام نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ رزق تو نہیں ہے اس میں، رزق سے مراد زیادہ خطرہ۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا بزنس آپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں پروفٹ بہت زیادہ ہے، لیکن اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ آپ کا بالکل ہی دیوالیہ ہو جائے گا۔ آپ ایسی جگہ نکاح کرنا چاہتے ہیں جس لڑکی کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اب آپ دپل ہے کہ یا تو بہت اچھا رشتہ نکل آئے گا یا ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی گلے پڑ جائے۔ تو ایسے رسک لینے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، یعنی اجازت نہ ہونے کا مطلب شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، ایسی چیز جس میں تردد ہو چھوڑ دو اور وہ کام کرو جس میں یقینی ہو۔ جو یقینی چیز ہے اس کو لے لو۔ کاروبار کر رہے ہیں، تھوڑا پروفٹ ہو، یقینی ہو، وہ بزنس کریں آپ۔ وہ پروفٹ جو ایک جوئے کی طرح کا ہو رہا ہے اور آپ نے جناب فائلیں گھمانا شروع کر دیں، اور میں نے دیکھا ہے لوگوں کا پیسہ ڈوبا ہے ادھر، بہت واقعات ہیں میرے پاس کہ زیادہ کے چکر میں ایک دم بہت پیسہ لگا دیا اور وہ سارا ہی ہلاک ہو گیا، سارا ہی ڈوب گیا۔ تو یہ شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے، چاہے کتنے ہی استخارے نکال کے آپ نے وہ کام کیا ہو، تو اللہ کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے شریعت کو فالو نہیں کیا۔ آپ کو کام وہ کرنا چاہیے تھا جس میں رسک کم سے کم ہو، بے شک پروفٹ زیادہ نہ ہو اس میں۔ تو دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے کرنا ہے مشورہ۔ مشورے کا مطلب یہ ہے، ابھی استخارے کا نمبر آیا نہیں ہے، ابھی مشورہ ہے تیسرے نمبر پہ۔ مشورہ آپ نے کرنا ہے کہ جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہو تو اس کے بارے میں لوگوں سے مشورہ لو۔ تو مشورے میں 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے وہ اس کام کا ماہر بھی ہو، اس کو پتہ بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے نا گردے میں پتھری ہے اور آپ مشورہ میکینک سے لے رہے ہو کہ اس کا کیا علاج ہے، تو یہ تو پاگلوں والی بات ہو جائے گی نا۔ ظاہر ہے گردے میں پتھری ہے تو جو گردے کے اسپیشلسٹ ہیں وہ آپ کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں کہ کہاں سے علاج کرانا ہے، کہاں سے نہیں کرانا ہے، یا کیا کرنا ہے۔ اور گاڑی خراب ہو گئی تو ڈاکٹر سے تھوڑی مشورہ لیا جائے گا۔ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نیک آدمی، اس سے مشورہ لو، نہ نہ نہ، سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جس سے آپ مشورہ لے رہے ہیں وہ اس فیلڈ کا ماہر ہو۔ دوسری بات یہ ضروری ہے کہ جس سے آپ مشورہ لے رہے ہیں وہ آپ کا خیر خواہ ہو۔ بعض دفعہ ایک آدمی کسی کام کا ماہر ہوتا ہے لیکن اس سے مشورہ لینے میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کے فائدے کا مشورہ نہیں دے گا، بعض دفعہ وہ اپنا فائدہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس میں۔ تو آپ نے ایسا کام نہیں کرنا جس میں ذرہ برابر بھی شبہ ہو، یعنی مشورہ دینے والے کے بارے میں خطرہ ہو۔ مثال کے طور پر لوگ مشورہ لے رہے ہوتے ہیں اپنی بیٹی کے رشتے کے بارے میں اپنے داماد سے، دوسرے داماد سے مشورہ لے رہے ہوتے ہیں،
اگر وہ نیک ہے, آپ کو یقین ہے کہ یہ ہمارا خیر خواہ ہے, پھر تو مشورہ لیں. لیکن اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ داماد یہ نہیں چاہتا کہ میرے اس گھر میں مجھ سے اچھا کوئی دوسرا آ جائے, وہ جیلسی کا شکار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس طرح کی کنڈیشن میں پھر مشورہ لینا نہیں چاہیے. تو میں ان دامادوں کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت یہ مسائل کا سیشن نہیں سن رہے. تو یعنی دوسری شرط کیا ہوئی, مشورہ اس سے لینا ہے جس کے بارے میں آپ کو 100% اطمینان ہو کہ یہ خیر خواہ ہے, یہ مجھے وہ مشورہ دے گا جس میں میرا فائدہ ہو. 2 شرطیں ہو گئیں مشورے کی. تیسری شرط یہ ہے کہ مشورہ تو سب سے لینا ہے, یعنی سب سے مراد جو بھی ماہرین ہیں اور خیر خواہ ہیں, لیکن کرنا وہی ہے جو آپ کی کھوپڑی میں آ رہا ہے. کیونکہ انسان اپنے بارے میں جتنا اچھا فیصلہ خود کر سکتا ہے اتنا کوئی اور کبھی بھی نہیں کر سکتا. تو سب سے مشورہ لینا ہے, لیکن کسی کی رائے کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا ہے. فیصلہ وہی کرنا ہے جو آپ کی سمجھ میں آئے, چاہے وہ سب کے مشوروں کے خلاف ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب مشوروں کے خلاف ہی چلنا تھا تو لی کیوں رائے؟ بھائی رائے لینے سے فائدہ یہ ہوتا ہے اس کام کے تمام مثبت اور منفی پہلو, یعنی تمام پازیٹیو اور نیگیٹو پہلو آپ کے سامنے آ جاتے ہیں, تو آپ کو رائے قائم کرنے میں آسانی ہوتی ہے. بعض ایسے اس کے پہلو آپ کے سامنے آئیں گے جو ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کے ذہن میں ہی نہ ہو. تو یہ کرنے کے بعد خلاصہ کیا نکلا؟ وہ کام جو حرام ہو نہیں کرنا, وہ کام جس میں نقصان کا خطرہ ہو نہیں کرنا, چاہے پروفٹ کمی ہو اس میں, وہ کام. ہاں, پھر تیسرے نمبر پہ مشورہ لینا ہے آپ نے ان شرطوں کے ساتھ جو میں نے بیان کی. پھر دعا مانگنی ہے آپ نے اللہ کے ساتھ. اس دعا میں یہ استخارہ ہے. دعا نارمل بھی مانگ سکتے ہیں, لیکن استخارے کے طریقے سے دعا مانگیں گے تو اس میں قبولیت کا امکان بہت زیادہ ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے ما خاب من استخارہ, جو استخارہ کرتا ہے اللہ اس کو رسوا نہیں کرتے. تو اس میں انشاءاللہ کامیابی ہوگی, بشرطے کہ ان شرطوں کے بعد آپ جا کے استخارہ کریں. تو اللہ سے امید ہوگی. کرنا استخارے کے بعد بھی وہی ہے جو آپ کی عقل میں آئے, اور استخارے سے پہلے بھی وہی ہے جو آپ کی عقل میں آئے. تو یہ ہے. پھر استخارے میں یہ نہیں ہے کہ رات کو آپ استخارہ کر کے سو جائیں دائیں کروٹ پہ جو خواب ہے, یہ اس کا حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا. تو بس 2 رکعت پڑھ کے آپ نے دعا مانگنی ہے, استخارے کی مخصوص دعا, جس میں آتا ہے کہ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر نے آپ نے اس کام کو سوچنا ہے. تو اللہ سے پوری امید ہے انشاءاللہ اللہ آپ کو صحیح فیصلے کی توفیق عطا کرے گا. تو یہ شریعت کی تعلیمات ہیں بس, اور اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے ہمیں. لوگ استخارے کر لیتے ہیں غلط رشتوں کے بارے میں, اور ان کو پھر اپنی بیٹیاں پکڑا دیتے ہیں, یا ایسی جگہوں پہ شادیاں کر لیتے ہیں کہ استخارے میں آیا تھا. تو استخارے میں اللہ کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے اگر آپ ان قوائف کو پورا کیے بغیر استخارہ کرتے ہیں.